السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے بچوں۔ لیکن آپ لوگ گھر میں بور ہوتے ہیں نا، اسی لیے میں روز آپ کے لیے ایک نیا سبق لے کر آتی ہوں۔ تو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں اردو کا پہلا سبق آپ کا۔ بچوں، آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے حروف تہجی کی عادی اشکال۔ آپ سب مونٹیسری 2 میں حروف تہجی کی عادی اشکال سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم ان کو دوبارہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے حروف تہجی کی عادی اشکال کیسے بنتی ہیں۔ تو بچوں جلدی سے اپنی بک نکالیے، ٹھیک ہے؟ جلدی سے بیگ میں سے اپنی بک نکالیے، کیونکہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف تہجی کی عادی اشکال۔ تو پڑھیں گے نا آپ سب میرے ساتھ حروف تہجی کی عادی اشکال؟ تو بچوں، حروف تہجی میں جتنے حروف ہوتے ہیں ان میں سے کچھ حروف کی عادی اشکال ہوتی ہیں اور کچھ حروف کی عادی اشکال نہیں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے بے کی عادی شکل، ٹھیک ہے؟ یہ ہے بے کی عادی شکل، جس کے نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ۔ بے کے نیچے ہوتا ہے ایک نقطہ، اور بے کو اگر ہم آدھے لکھیں تو اس کی عادی شکل بنتی ہے اس طریقے سے۔ اس کے بعد آتا ہے پے۔ پے کے نیچے ہوتے ہیں بچوں 3 نقطے، اور پے کی عادی شکل بنتی ہے بالکل اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ پے کے بعد آتا ہے بچوں تے۔ تے کے اوپر ہوتے ہیں 2 نقطے، جی ہاں، تے کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا 2 نقطے۔ تو تے کی عادی شکل بچوں بنتی ہے بالکل اس طریقے سے۔ تے کے بعد آ جاتا ہے ٹے، اور ٹے بچوں اس طرح سے بنتا ہے، اور اس کے اوپر آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی توئیں، ٹھیک ہے؟ ٹے کے بعد آ جاتا ہے بچوں سے، اور سے کے اوپر ہوتے ہیں 3 نقطے، جی ہاں، یہ جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے یہ ہے سے کی عادی شکل، اور اس کے اوپر ہوتے ہیں 3 نقطے۔ اب آ جاتے ہیں جیم کی طرف۔ جی ہاں بچوں، آپ پورا جیم پڑھ چکے ہیں حروف تہجی میں۔ تو جیم کی عادی شکل بنتی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور جیم کے جب ہم پوری شکل بناتے ہیں تو جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوتا ہے، اور جب ہم آدھی شکل بناتے ہیں جیم کی تو جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیم کے بعد آ جاتا ہے چے۔ چے کو بھی بالکل جیم کی طرح بناتے ہیں، لیکن اس کے نیچے ہوتے ہیں 3 نقطے، ٹھیک ہے؟ چے کے نیچے ہوتے ہیں 3 نقطے۔ پھر آ جاتا ہے بچوں، ہے بھی جیم کی طرح بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہے کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، ہے بالکل خالی ہوتا ہے۔ ہے کے بعد آ جاتا ہے خے، اور خے کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ، ٹھیک ہے؟ خے بھی بالکل بنتا ہے جیم کی طرح، لیکن جیسے جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، خے کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، ان کی عادی شکل نہیں ہوتی، اس لیے اب آ جاتے ہیں سین کی طرف، اور سین کی عادی شکل بنتی ہے بچوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، سین بالکل خالی ہوتا ہے، لیکن سین کے ساتھ بالکل سین کی شکل کا ایک ہوتا ہے شین، اس کے ساتھ ہوتے ہیں 3 نقطے۔ اس کے اوپر ہم کتنے نقطے لگاتے ہیں بچوں؟ 3، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 شوشوں والا ہوتا ہے شین، اور اس کے اوپر ہوتے ہیں 3 نقطے۔ اسی طرح بچوں شین کے بعد آتا ہے سواد۔ سواد بھی بالکل خالی ہوتا ہے، سواد کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ سواد کے بعد آ جاتا ہے بالکل سواد کی طرح کا زواد، اور زواد کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ۔ زواد کے بعد آتا ہے توئیں۔ توئیں کی عادی شکل ایسے بنتی ہے بچوں۔ توئیں کے بعد آ جاتا ہے زوئیں، اور زوئیں کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ۔ زوئیں کے اوپر بعد آ جاتا ہے این، اور این کے اوپر ہوتا ہے کوئی نقطہ نہیں ہوتا این کے اوپر۔ این کے بعد آ جاتا ہے غین، اور غین کی عادی شکل ایسے بنتی ہے، اور غین کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ۔
غین کے بعد آتا ہے بچوں فے، اور فے کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ. پھر آتا ہے قاف، اور بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں قاف کو بالکل فے کی طرح بنایا ہے، بٹ لیکن قاف کے اوپر ہوتے ہیں 2 نقطے. ٹھیک ہے، کتنے نقطے ہوتے ہیں بچوں؟ 1 2. جی ہاں، 2 نقطے. قاف کے بعد آتا ہے کاف، اور اس کاف کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک مرکز. یہ جو لمبی سی لائن ہے نا بچوں، اس کو کہتے ہیں مرکز. تو کاف کے اوپر لگتا ہے ایک مرکز. کاف کے بعد آتا ہے بچوں گاف. گاف بالکل کاف کی طرح بنتا ہے، لیکن اس پر 2 مرکز ہوتے ہیں. کتنے مرکز ہوتے ہیں؟ 2. جی ہاں. اب جو حرف آنے والا ہے وہ بہت آسان ہے. جی ہاں، یہاں آپ کے سامنے ہے لام کی آدھی شکل. کس کی آدھی شکل بچوں؟ لام. تو لام کی آدھی شکل بہت آسانی سے بن جاتی ہے. لام کے بعد آ جاتا ہے میم، اور میم کی آدھی شکل بچوں بنتی ہے اس طریقے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے نون. نون کی آدھی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد نون کے اوپر ہوتا ہے ایک نقطہ. نون کے بعد واؤ کی آدھی شکل نہیں ہوتی بچوں، اس لیے ہم آ جاتے ہیں ہے کی طرف. وہ جو گول والا ہے ہوتا ہے نا، جب اس کی آدھی شکل بنتی ہے بچوں تو وہ کچھ اس طرح بن جاتی ہے، اور اس کے نیچے لگتا ہے ایک لٹکن. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے لٹکن. ہے کے بعد بچوں آپ کو پتا ہے دو حرف ہوتے ہیں، ایک چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے. چھوٹی ہے اور بڑی ہے، وہ دونوں کی جب ہم آدھی اشکال بناتے ہیں نا، تو وہ دونوں کی آدھی شکل بالکل ایک جیسی بنتی ہے، اور وہ کچھ اس طرح ہو جاتی ہے، اور ان کے نیچے 2 نقطے لگ جاتے ہیں. یہ بنتی ہے یہ اور بڑی یہ کی آدھی شکل. تو بچوں آپ کو حروف تہجی کی آدھی اشکال سمجھ میں آئی ہیں؟ جی ہاں بچوں، ہم نے پڑھی حروف تہجی کی آدھی شکل بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، دوات، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، ہے اور یا. تو بچوں یہ تھی حروف تہجی کی آدھی اشکال. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی. آپ پہلے بھی یہ سب کر چکے ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو اپنی کتاب میں یہ سارے پیجز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو سارے صفحات آپ کو کرنے ہیں. آپ کا گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 3 سے لے کر 10 تک کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے بچوں، صفحہ نمبر 3 سے 10 تک یہ ہو جاتے ہیں 7 صفحات. تو یہ بالکل آپ کو لگ رہا ہوگا بہت سارا کام ہے، لیکن بچوں یہ آپ کا 2 دن کا کام ہے، کیونکہ اب اگلے دن آپ کے پاس آئے گا اورل ورک. ٹھیک ہے، زبانی کام. تو اس لیے لکھنے کے لیے آپ کے پاس 2 دن ہیں. آپ آرام سے ان 2 دن میں یہ تمام پیج کر لیں گے. بلکہ مجھے امید ہے کہ میرے کچھ بچے تو آج ہی یہ سارا کام ختم کر کے مجھے 2 بجے سے پہلے اپنا کام چیک بھی کرا دیں گے، ہے نا بچوں؟ تو آپ نے جلدی سے یہ صفحے کرنے ہیں، سارے صفحات کو مکمل کرنا ہے، اور حروف تہجی کی آدھی شکل لکھنے کی مشق کرنا ہے. میں آپ سے ویڈیو کال کے ذریعے بھی مخاطب ہوں گی، اور آپ سے آ کر آپ کا کام دیکھوں گی. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ ہیں آپ کے صفحات جو آپ کو کرنے ہیں. پہلے صفحے پہ آپ کو حروف کی آدھی شکل نظر آ رہی ہے، اس کو آپ کو تصویر سے ملانا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اور اس کے جیسے کہ آپ کے پاس یہاں کاف سے کتاب ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کے پاس نون سے ناک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر شین سے شتر مرغ ہے، اور آپ کے پاس ٹے سے ٹماٹر ہوگا. ٹھیک ہے، بے سے بس ہے آپ کے پاس. تو آپ کو یہ ملانا ہے. اس کے بعد اگر ہم یہاں آ جائیں، یہاں پر آپ کے پاس تے سے تتلی ہے بچوں، غین سے غلیل ہے بچوں، ڈال سے آپ کے پاس ڈاکیا ہے، اور عین سے آپ کے پاس عقاب ہے، قاف سے آپ کے پاس قلم ہے. اس کے بعد آپ اس پیج پر آ جائیں بچوں، پیج نمبر 5 پر، اور اس پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس پہلے حرف پر دائرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں، تصویر دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ کون سا تصویر کا پہلا حرف یہاں پر ہے. یہ کیا ہے؟ خرگوش. اور خرگوش کی آواز کیا نکل رہی ہے؟ خرگوش، خے. تو خے پر آپ نے دائرہ بنانا ہے. پھر یہ کیا ہے بچوں؟ مرغی. تو مرغی الف سے آتا ہے؟ نہیں، مرغی میم سے آتا ہے. تو میم پر آپ نے دائرہ بنانا ہے. پھر آ جاتا ہے
تیر. تو بچوں تیر کیا رے سے آتا ہے؟ نہیں. تیر کیا شین سے آتا ہے؟ نہیں. تیر آتا ہے تے سے. اسی طرح یہاں پر ہے گلاس. تو بچوں گلاس کس حرف سے شروع ہوتا ہے؟ گاف سے. جی ہاں. اس کے بعد سورج. سورج کس کا پہلا حرف کیا ہوتا ہے بچوں؟ سین. جی ہاں سین. تو آپ نے سین پر دائرہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے مینڈک. تو مینڈک بچوں کیا واو سے شروع ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. مینڈک شروع ہوتا ہے میم سے. تو آپ کو میم پر دائرہ بنانا ہے بچوں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہاں بھی آپ کو تصویر دیکھ کے پہلا حرف لکھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ تصویر دیکھ کے آرام سے پہلا حرف کر لیں گے. پھر یہاں پہ آپ کو پوری اور آدھی شکل دی ہوئی ہے. تو آپ یہاں پہ آرام سے پوری آدھی شکل کو پوری شکل سے ملا سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں. امید ہے آپ یہ تمام کام کر لیں گے. اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 صفحے اور ہیں. ٹھیک ہے. 2 صفحات ہیں آپ کے پاس جس میں آپ نے آدھی اشکال کی پوری اشکال کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو آدھی اشکال دی ہوئی ہیں. آپ نے ان کی پوری اشکال کو لکھنا ہے. امید ہے آپ کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سب اپنا کام بخوبی انجام دے لیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.